نفاق کا مرض کیونکہ دل کے اندر کا مرض ہے، کسی انسان کو جاننے کی گنجائش نہیں کہ میں منافق ہوں یا آپ منافق ہیں. اور ہمارے ہاں کیونکہ یار یہ بڑا منافق انسان ہے، بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں. یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو منافق کہیں، کیونکہ نفاق کہاں ہے؟ دل کے اندر. جو چیز دل کے اندر ہو اس کو کوئی اور انسان جان سکتا ہے؟ نہیں. کئی بار تو آپ کے دل کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ خود نہیں جان سکتے، کوئی اور کیا جانے گا؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے جاننے کی چیز ہے. کسی اور کی طرف، کسی اور کے اعمال کو دیکھ کے، کسی کی باتوں کو دیکھ کے، کسی کی حرکتوں کو دیکھ کے اسے منافق کہنا بھی پھر بھی غلط ہے. اس کی حرکت پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، اس کی بات کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس کے دل پر آپ کچھ نہیں مہر لگا سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے دل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے دین نے ایک حد رکھی ہوئی ہے. ہمارے دین میں کیا ہے؟ آپ کسی نے غلط بات کی، اس کی بات کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. کسی نے غلط حرکت کی، اس کی غلط حرکت کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اس کی باتوں اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ منافق ہے یا یہ کافر ہے، یہ حق آپ کو نہیں دیا ہمارے دین نے. یہاں تک کہ کوئی چوری کرتا ہے تو دین میں کیا حد تھی؟ ہاتھ کاٹنے کی. اگر آپ گزر رہے ہیں مارکیٹ میں اور کسی آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے گزرا آپ کے سامنے سے، کیا کہیں گے؟ یہ منافق، دیکھو ذرا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چوری کی ہے. نا 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 نا. اس کی توبہ آپ کو نہیں پتا. شاید ایسی ہو کہ پورے شہر سے اس کی توبہ بڑی ہو، آپ کو کیا پتا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے زنا کرنے کا خود ہی اعتراف کر لیا، اس کو کسی نے اس پر تہمت بھی نہیں لگائی، الزام بھی نہیں لگایا، خود ہی آ کے کہا میں نے غلط حرکت کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہانے بنوا رہے ہیں اس کے لیے، مت کرو ایسی بات، اس کو خاموش کرنا چاہ رہے، نہیں مجھے سزا ملنی ہے. وہ خود ہی اصرار کر رہی ہے مجھے سزا دیں. جب اس پر سزا ہوئی ہے اس کی اپنی خواہش سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ ایسی تھی کہ پورا مدینے کا شہر معاف کیا جا چکا، اس ایک عورت کی توبہ. اگر ہم میں سے کوئی دیکھے اس عورت نے ایسی حرکت کی ہے، کیسی منافق عورت، فاسد عورت، گندی عورت، اس کا تو نام سنتے ہی کوئی لوگ کہیں استغفر اللہ، تھو. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توبہ پورے شہر مدینے کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. دل آپ نہیں جان سکتے. دل کی جو راز ہیں دل کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ما یعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا. پھر یہاں پر یخادعون اللہ، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ جیسے میں آپ سے سلام کرتا ہوں، منافق آپ سے سلام کرتا ہے، آپ اس کو وعلیکم السلام کہتے ہیں. باہر سے تو ہم سارے ہی مسلمان ہیں. دوسرا قاعدہ کو لیا قرآن کا کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. یہ ہرگز مت کہنا کہ کسی نے جس نے تمہیں سلام کیا ہو اس کے بارے میں یہ کبھی مت کہنا کہ وہ مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے تمہیں سلام کیا اس کے بارے میں یہ مت کہنا کہ وہ مسلمان نہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، کسی نے سلام کیا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان ہے. نہ. قرآن کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی نے تمہیں سلام کیا تو تمہارے دل میں کیا بات ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہے بلکہ کیا ہے؟ مومن ہے. اور مومن آپ کو پتہ ہے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اور آپ اس کی شکل کو نہ دیکھیں، اس کی وضاحت کو نہ دیکھیں. عورت ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ پردہ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. بندہ ہے تو یہ نہیں کہ ٹوپی پہنی ہے کہ داڑھی پہنی ہے کہ کہاں ملاقات ہوئی، ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی، آفس میں ملاقات ہوئی. اس نے اگر آپ کو سلام کیا تو آپ کے دماغ میں پہلی بات جو آئے کہ یہ مومن ہے. جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے یہ مومن ہے. اسے حسن الظن کہتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو سمجھا دوں، جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، تو اس سلام کے اندر ایک وعدہ ہے کہ آپ کی طرف سے اس انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور آپ کی طرف سے آپ کے دل میں، آپ کے خیالات میں اس انسان کے بارے میں کوئی برے خیالات نہیں ہیں. آپ کے اندر اس کی طرف سلام ہے. اس پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، فرشتوں کی طرف سے ہو، اور آپ کی طرف سے بھی ہے. اس بات کا آپ نے دعویٰ کیا جب آپ نے کیا کہا ہے؟ السلام علیکم. اور جب اس شخص نے کہا وعلیکم السلام، تو پھر اس نے بھی کس بات کا دعویٰ کیا؟ جیسے آپ کے احساسات ہیں ویسے ہی میرے احساسات ہیں. اچھا، ہمارے ہاں کیونکہ عجیب سی بات ہے، ہمارے ہاں سلام ٹھیک سے نہیں کہتے نا لوگ. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام. سمجھنے کی کوشش کیجئے. السلام علیکم، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ پورے قاری بن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
ٹھیک ہے السلام علیکم بھی کہہ دیں کوئی بات نہیں، جلدی میں کہہ دیں، پورا عین آپ کی حلق سے نہیں نکلتا کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اس کا جو لام ہے نا سلام کا السلام علیکم، وہ لام تو رکھ لو یار، وہ لام ذرا ضروری ہے، کیونکہ السلام علیکم کہتے ہیں نا جب تو وہ ایک اور کلام ہے۔ یہود جو ہے وہ پتہ ہے نا آپ کو کچھ الفاظ تھوڑے تھوڑے سے بدل کے اچھی بات کو بری بات بنا دیتے تھے، آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، لعنت ہو آپ پہ۔ کیا کہا تم نے؟ نہیں میں تو السلام علیکم، کہتے کیا تھے؟ السلام علیکم۔ پھر ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، وعلیکم السلام ولعنت اللہ، انہوں نے بھی کہا تم پر بھی ہو لعنت اور اس کے اوپر مزید لعنت۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو روکا، کہا بس کہا کرو وعلیکم۔ اب اس کی حکمت بھی سمجھ لیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا کہا کرو؟ تم پر بھی، تم پر بھی، یہ نہیں کہا تم پر لعنت بھی، کیا کہا؟ تم پر بھی۔ اب تم پر بھی کہنے سے کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی سلام کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے اس نے جلدی میں لام نہ کہا ہو بیچ میں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی نیت خراب ہے، اس کی بھی نیت نہیں جان سکتے، تو پھر بہتری یہ ہے کہ کم از کم کیا کہہ دو؟ تم پر بھی۔ اگر اتنا ہی اندیشہ ہے تو بس اتنا کہہ دو تم پر بھی، بس یہ حکمت ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باقی آئیے ہماری طرف، ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، جب آپ یہاں درس ختم کر کے آپ گھر جائیں گے، گھر جا کے ہو سکتا ہے بیگم کو ذرا غصہ آیا ہوا ہے آج، آپ گھر آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، کہا السلام علیکم، پھر آپ نے کہا وعلیکم السلام، یعنی کچھ اور کہنے کی ضرورت نہ پڑی، سلام کے اندر ہی پتہ چل گیا انہیں غصہ ہے، اور آپ کے وعلیکم السلام سے پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ آپ کو بھی غصہ ہے۔ یہ غلط ہے، اسے کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو، جو کہہ رہے ہو کہنے میں کیا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بری فیلنگ نہیں، اسی لیے مسلمان کو کہا ہے کہ 3 دن نہ گزریں دوسرے کو سلام کر لیا کرے۔ کیا مطلب ہے؟ صلح کر لیا کرے، یہ نہیں کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہے لیکن میں بہت سنی آدمی ہوں، 3 دن بعد میں اس کو وائس میل چھوڑ دوں گا السلام علیکم۔ یہ مقصد نہیں ہے دین کا، مقصد کیا ہے کہ تم صلح کرو بھائی، سلام کہنے میں ہی ساری صلح ہے۔